السلام علیکم جی، میں ہوں صدیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا پیج۔ محرم الحرام کے حوالے سے آج واقعہ کربلا پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی خطیب نہیں ہوں، لیکن ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے میری بھی اتنی ہی عقیدت ہے حضرت امام علی مقام سے جتنی کسی مولوی کو ہو سکتی ہے، جتنی کسی خطیب کو ہو سکتی ہے، جتنی کسی ذاکر کو ہو سکتی ہے، کیونکہ ایمان شروع وہاں سے ہوتا ہے، اور ایمان کا بڑا اہم حصہ ہے کہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھنا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنے اہل بیت۔ اچھا، اور اہل بیت کو یاد کرنے کا سب سے جو ہوتا ہے محترم مکرم مہینہ وہ محرم کا ہوتا ہے، اس میں زیادہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اور ہر کسی کا ان سے محبت کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ کوئی کیسے محبت کرتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اور مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں کسی کے محبت کرنے کے انداز پہ، لیکن میں اپنے ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا ہوں اور اپنے طریقے سے ایک محبت رکھتا ہوں۔ تو آج کے دن پہ میں اپنے طریقے سے محبت کا اظہار کروں گا۔ سب سے پہلے تو درود شریف، درود ابراہیمی، جو اللہ اس کے رسول اور ان کی آل پہ بھیجا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جب بھی ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ اس کے رسول بلکہ تمام انبیاء پہ ہم سلام بھیجتے ہیں۔ آل ابراہیم سے مطلب ہے کہ دوسری جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو حضرت اسحاق کی جو اولاد ہے وہ ساری بنی اسرائیل جو ہے، جو ان میں جتنے انبیاء آئے وہ سارے، اور ادھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ تو درود ابراہیم میں تمام انبیاء پر اور ان کی آل پہ سلام بھیجا گیا۔ تو پوائنٹ یہی ہے اس محرم الحرام میں کہ آل رسول جو ہے ان پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان پہ ظلم ہوا، جنگ کی گئی، اور حضرت امام حسین کو ان کے ساتھیوں اور ان کے بیٹوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ کربلا کے میدان میں ہوا۔ اس واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ سب کو پتہ ہے کیا واقعہ ہوا۔ میں بات وہی محبت کی بات کروں گا کہ محبت کرنے کا انداز اپنا اپنا ہے، اور بات یہ ہے کہ اس واقعے کو جرأت مندی قرار کہا جائے یا مظلومیت کیا کہا جائے، یہ دو چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونے والی ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے جو ماننے والے ہیں، وہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کو مظلوم کہتے ہیں، تو میں اس بات کو نہیں مانتا۔ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کہ میں ایز اے مسلمان یہ نہیں مانتا کہ وہ مظلوم ہے، کیونکہ مظلوم وہ ہوتا ہے جو ظلم سہتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے ظلم سہا نہیں ہے بلکہ ظلم کے خلاف جنگ کی ہے، اور جنگ کرنے والا مرد مجاہد ہوتا ہے اور میدان کا غازی ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ
اگر اس کو میں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو یہ جو آج کل دور حکومت ہے، جیسے یہاں ہمارے ہاں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں ظالم حکمران عوام پر ظلم کرتے ہیں اور عوام نہیں بولتی، اس عوام کو مظلوم کہتے ہیں۔ مظلوم وہ ہوتا ہے جس کو ظلم سہنے کی یا تو عادت ہو جائے یا وہ ظلم سہنے پر مجبور ہو، تو یہ ہے مظلومیت۔ ہم مظلوم ہیں کیونکہ ہم پر ظلم ہوتا ہے، مگر ہم مجبور ہیں ظلم سہنے کو، اور مجبور ہیں بھی یا نہیں بھی یہ بات تو اور ہے۔ ہم اگر صحیح حضرت امام علی مقام کے ماننے والے ہیں تو ظلم سہنے کی بجائے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر ہم نے اس چیز کو دہرانا ہے، ان کی محبت کو دہرانا ہے، یا ان سے اگر اتنا پیار کرتے ہیں تو ہمیں وقت کے ظالم حکمران کے خلاف اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ یہ مطلب ظلم مظلومیت کی ڈیفینیشن ہے جو میری نظر میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم صرف ہم میں سے میرے اکثریت ایسی ہے، 99% ایسے لوگ ہیں جو منہ سے صرف محبت کرتے ہیں، منہ سے ہی بولتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن پریکٹیکلی ان کی زندگی میں کہیں امام علی مقام کا کوئی بھی سنت نظر نہیں آتی۔ سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جرت مندی کا واقعہ ہے۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے شیر خدا کے بیٹے ہیں، انہوں نے میدان کربلا میں بھی شیر خدا کے طور پہ ہی لڑا اور اپنے گھر کے ایک ایک فرد کی قربانی دے دی۔ یہ کہیں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اور نہ ہی کبھی قیامت تک ہو سکتی، کیونکہ یہ واحد واقعہ ہے قیامت تک جس کی کوئی مثال نہیں بن سکتی، کیونکہ کوئی دوبارہ نواسہ رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ جو واقعہ کربلا ہے یہ کسی کافر کے خلاف جنگ نہیں ہے۔ جیسے ریسنٹلی ایران کی جنگ ہوئی تو ہمارے کچھ خطیب یا علماء یا ذاکر یا جو بھی لوگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہم نے یزید کے خلاف جنگ جیتی، تو یہ یزید کے خلاف جنگ نہیں تھی، یہ کافر کے خلاف جنگ تھی، اور مسلمانوں نے کافروں کے خلاف کافی ساری جنگیں کی بھی، لڑی بھی، جیتی بھی، ان کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں۔ لیکن اپنے ہی مسلمان حکمران جو بد گمانی کا شکار ہو، جو رستے سے بھٹکا ہوا ہو، جو ملعون ہو، جو لعنتی ہو، اس کے جو زانی ہو، شرابی ہو، یہ بات نوٹ کیجئے گا، حضرت امام علی مقام نے اس کو یزید کو کہا تھا کہ تم جیسے کی مجھ جیسا بیعت نہیں کر سکتا۔ بات یہ نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نواسہ رسول ہوں اس لیے تمہاری بیعت نہیں کر سکتا، فرمایا یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ تمہارا کردار اور میرا کردار بڑے مختلف ہیں۔ وہ حضرت امام علی مقام شریعت کا ایک منہ بولتا ثبوت تھے، عملی جامع تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، ان کی سنتوں کا مجموعہ تھے جو پریکٹیکل نظر آتا تھا۔ یعنی ان کو اگر دوسرے لفظوں میں محبت میں ہم کہیں تو تشبیہ رسول تھے وہ، تو ان کی بیعت بنتی نہیں تھی ایک زانی، شرابی، جواری اور غلط العام میں پڑے ہوئے بندے کی۔ مقصد یہ تھا، اس کی بیعت نہ کرنے کا اعلان اسی لیے کیا گیا تھا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ حضرت امام علی مقام کو کوئی، ویسے تو یہ بھی سنا ہے روایتوں میں کہ جی وہ جو یزید ہے وہ جمعے بھی پڑھاتا تھا، یہ بھی پڑھاتا، تو اس بات سے یہ نوٹ کیجئے کہ اگر آپ کے دور اس وقت حکومت میں اگر کوئی حکمران ہے وہ بے شک جمعے بھی پڑھاتا ہے، لیکن اگر وہ زانی ہے، شرابی ہے، وہ آپ کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، عوام پر ظلم کرتا ہے، تو پھر اس کا وہی مقام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی حسین دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا، ورنہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی یزید پیدا ہوا ہے اور ہوتا رہے گا قیامت تک شاید، کیونکہ اچھائی اور برائی کی جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔
تو واقعہ کربلا سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو یاد کرنے کا چلے اپنی ایک طریقہ ہے، اپنا انداز ہے۔ آپ آل رسول سے، آل بیت سے اگر پیار کرتے ہیں تو درود و سلام پڑھیے۔ اگر آپ امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو نماز کو قائم کیجیے، اور اگر آل رسول سے آپ کو پیار ہے تو قرآن کو اپنا لازمی حصہ بنائیے۔ یہ جو چیزیں ہیں اپنے اندر سے شراب، زنا، ان چیزوں کو منع کیجیے، ختم کیجیے، پھر آپ آٹومیٹکلی امام حسین کے ماننے والوں میں ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نہیں نکالتے، سارا سال ہم ایسے کام کرتے ہیں جن کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، آپ کو صرف ٹرانٹ نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا کسی پہ۔ بات یہ ہے کہ ہم سب سارا سال وہ کام کرتے ہیں جو اسلام میں منع ہوتے ہیں، لیکن ہم چند دنوں کے لیے عقیدت آل بیت میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں، ہم ایک ماہ کے لیے روزے رکھ کے نیک بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم ایک دن عید میلاد النبی منا کر بھی بہت بڑے عاشق رسول بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کوئی منانا جرم نہیں ہے، لیکن منائے وہ جس کو پھر اللہ، اس کے رسول اور ان کی اولاد جو ہے وہ جب قیامت کے دن ان کو ملیں تو وہ کہیں کہ ہاں یہ واقعی ہمارے ماننے والے ہیں۔ تو ہماری پریکٹیکل لائف میں اسلام نہیں ہے، یہی مسئلہ ہے ہمارا۔ ہم نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ جنہوں نے ہمیں اسلام دیا ان کو صحیح طرح سے مانتے ہیں۔ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، روٹیاں لگائی ہوئی ہیں ہم نے، ہمارے مسائل ہی کچھ اور ہیں۔ یعنی روزگار کے طریقے ہیں، کئی دیہڑیوں پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی کچھ لگا ہوا ہے، کوئی کچھ لگا ہوا ہے، مینشن کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا سے سیکھنے کی ضرورت ہے، واقعہ کربلا کو ذریعہ معاش بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام اکثر مطلب رمضان میں بھی ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، یا عید میلاد النبی پہ، یا ایسے ہی جو بھی مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان پہ یہ رکھتے ہیں کہ جی ابھی ہمارا یہ محرم والا معاملہ چل رہا ہے، پھر آگے عید میلاد النبی کا معاملہ آئے گا تو نعت خوان بہت سارے نکل آئیں گے جن کو اچانک عشق رسول جن کا جاگ پڑے گا۔ میں ٹیلی ویژن پہ کام کرتا ہوں، مجھے بے شمار فون آئیں گے، جی ہماری بھی نعتیں کروا دیں، یہ کروا دیں، وہ کروا دیں۔ تو یہ عشق نہیں ہے، پلیز اس کو عشق کا نام مت دیجیے۔ یہ آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کرنا چھوڑ دیں۔ اگر عشق کرنا ہے تو پھر دل سے کیجیے، توبہ کیجیے اور پریکٹیکل عشق کیجیے، ورنہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ نہ آگے جا کے کسی نے ماننا ہے آپ کو، جن کو آپ منانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، سب سے پہلے میرا خیال ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا قیامت کے دن کیا معاملات ہوں گے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسی بے تکی اور بغیر عمل کے جو محبت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی آگے جا کے ہوگا۔ کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہم اگر مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، سچے طریقے سے اگر اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی تو وہ ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی ان کی مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی تو تب بھی انہوں نے فرمایا میں نبی تھا، بلکہ نبی۔ اور دوسرا ہے عقیدت میں کچھ لوگ میں نے دیکھا بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھائی عقیدت کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، یاد رکھیں، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جگہ لے سکتا ہے، نعوذ باللہ، نہ اللہ کے رسول کی کوئی جگہ لے سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دو ہستیاں، ایک کائنات کی خالق ہے اور ایک وجہ تخلیق ہے۔ ان کے علاوہ یاد رکھیں وہ لوگ جو اوٹ پٹانگ بولتے ہیں کہ بھائی جس نے اللہ کے نبی سے جتنا عشق کیا،
جس کا اللہ کے نبی سے جتنا اچھا رشتہ ہے اسی حساب سے اس کے درجے ہیں، لیکن نہ اللہ کے نبی سے کوئی اوپر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ سے خدا نعوذ باللہ کوئی اوپر جا سکتا ہے۔ تو ہم بعض اوقات ہمارے کچھ مقرر جنہوں نے وضو بھی نہیں کیا ہوتا، میں نے دیکھا ہے جنہوں نے طریقے سے وضو کر کے بھی نہیں مجلس میں آئے ہوتے یا مسجد میں آئے ہوتے، تو وہ بھی ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ کچھ اہل سنت کے کچھ لوگ ہیں جو اوٹ پٹانگ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جب معراج شریف پہ اللہ کے نبی گئے تو ان کو غوث اعظم ملے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ جنہوں نے اللہ کے رسول کے کتنے 100 سال بعد آنا تھا وہ وہاں پہ ان کو پہلے مل گئے۔ غوث اعظم ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قابل قدر قابل احترام بزرگ ہیں۔ یاد رکھیں اسلام احترام سب سے پہلے سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب اپنے نبی کے گھر جایا کرو تو ٹھہرا کرو اور اپنی نبی کی بیویوں کا احترام کرو۔ آل بیت کا احترام رسول اللہ نے خود فرمایا۔ اب جو اللہ نے فرمایا اس پہ بھی عمل کرنا ہے کہ ان کی بیویوں کا احترام لازم ہے۔ اور یاد رکھیے اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں، گھر والوں میں۔ اہل بیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر والے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول نے جس ہماری ماں سے نکاح فرمایا وہ تمام قابل احترام ہے۔ تو یہ احترام میں رہتے ہوئے اگر آپ دین کو چلائیں گے تو بڑے کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو احترام نہ کرنے کی عادت ہے وہ کہیں آگے اللہ کے رسول کو پسند نہ آئے۔ اگر ان کو پسند نہ آئی تو پھر آپ کا دین تو بڑھ گیا۔ تو پلیز کوشش کریں کہ ہم منافرت نہ پھیلائیں، ایک دوسرے کے خلاف نہ بولیں، کسی کی بھی شان میں گستاخی نہ کریں۔ جن لوگوں نے اسلام کی خاطر کچھ کیا، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وقت گزارا، جو اللہ کے رسول کے گھر میں رہے، جو اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے، پہلے ان کی رشتہ داریاں چیک کر لیں پھر آپ بات کیا کریں۔ یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو ان پہ باتیں کرتے ہیں۔ تو پلیز آپ احترام کا درجہ، احترام کا لیول، اور یاد رکھیے میرا ایمان ہے، میں ایمان بتا رہا ہوں اپنا، کہ میرا ایمان ہے جو علی کو نہیں مانتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے رسول کو بڑے عزیز تھے، اس قدر عزیز تھے کہ اپنی سب سے زیادہ عزیز بیٹی سے ان کا نکاح کیا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں خود پلے بڑے، اور دوسری یہ بات تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے۔ تو اس کی وجوہات اور بھی ہیں۔ ان کو مذہبی عقیدت میں اتنا آگے نہ لے جایا کریں کہ ایسے نہ لگ جائے کہ خود نعوذ باللہ کہ آپ کچھ لوگ مطلب آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں۔ میں بات نہیں کرتا کیونکہ کرنے سے بھی غلط ہو جاتی ہے۔ تو وہ محبت علی میں وہیں تک رہیں جہاں تک اللہ کے رسول کا احترام قائم رہے۔ تو کیونکہ اگر اللہ کے نبی نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ بنی ہوتی، یاد رکھیے، یہ کائنات نہ بنتی، کچھ بھی نہ بنتی، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا نا، نہ کوئی صحابی ہوتا، نہ کوئی اہل بیت ہوتے، نہ علی ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ آپ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، آپ کا ایمان اللہ سلامت رکھے، میرا ایمان بھی اللہ سلامت رکھے۔ واقعہ کربلا جرت مندی کا واقعہ ہے۔ حضرت امام علی مقام اور ان کی اولاد نہ تو وہ رونے والوں میں سے تھے، نہ پیٹنے والوں میں سے تھے، نہ پریشان ہونے والوں میں سے تھے۔ وہ گھرانہ ہے جو صبر اور جرت اور شجاعت کا نشانی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کہلاتے ہیں۔ ان کے بیٹے کیسے کسی کے سامنے گھبرا سکتے ہیں؟ اور اگر شہید ہوں، شہید تو میرے جیسا بندہ ہونے لگے اور اس کو پتہ چلے نا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہوں تو وہ خوشی خوشی اپنی جان دے دے، کیا آپ نہیں دیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ جی فلاں پریشان ہوا، فلاں پریشان ہوا، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسے، ایسا نہیں ہے۔ آل رسول تھے بڑے صبر والے اور ہمیں صبر کی تلقین کرنے والے، جو ہمارے لیے مثال ہیں۔ وہ خود کبھی پریشان نہیں ہوں گے، ان کو پتہ تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ کربلا کی میدان ہے اور یہاں پہ میری شہادت ہے، تو وہ پریشان کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس چیز کا یاد رکھیے، امر باللہ یعنی اللہ کا حکم،
جب طے ہے، پتہ ہے، معلوم ہے، تو پھر اس پہ پریشانی کیسی؟ بات یہ ہے انہوں نے اسلام کو زندہ کرنا تھا، اور اسلام ویسے تو زندہ ہی تھا، چل رہا تھا، لیکن اسلام میں برائی اور اچھائی کو ڈیفینیٹ کرنا تھا، ڈیفینیشن کرنی تھی کہ جو برائی کے رستے پہ چلتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو یہ سوچو، حضرت امام علی مقام نے یزید کو اس کے زنا، شراب، برائیوں کی وجہ سے اسلام میں سے خارج کیا۔ ہم وہ کر بھی رہے ہیں اور ہم مسلمان بھی ہیں۔ یعنی اگر صحیح سوچا جائے تو جن رستوں پہ ہم چل رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، عورتیں استعمال کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر تو ہم یزید کے ساتھی ہوئے، امام علی مقام کے ساتھی تو نہ ہوئے۔ تو امام علی مقام کے ساتھی بنیے، جرت مندی اور شجاعت کی نشانی بنیے، برائی کے خلاف کھڑا ہونا سیکھیے، تب مانیں گے کہ آپ امام علی مقام کے ماننے والے ہیں۔ میں بھی امام علی مقام کا ماننے والا ہوں۔ میں نے ہمیشہ برائی کے خلاف بات کی ہے، بغیر اس ڈر کے کہ میرا انجام کیا ہوگا، اور میں کرتا رہوں گا۔ لیکن آپ نے بھی یہی اپنا عمل بنانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین اور ان کے نانا کے سچے پکے امتی ہیں، ماننے والے میں سے ہیں۔ آج واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ بات میں نے کہا اپنی طرف سے کہہ دوں، مکمل کر دوں، باقی عمل کرنا نہ کرنا ہر کسی کا اپنا اپنا عمل ہے۔ جس نے جو عمل کرنا ہے اس کا حساب آگے جا کے دینا ہے۔ اگر میں غلط ہوں میں حساب دوں گا، اگر آپ غلط ہیں آپ حساب دیں گے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو درست سمت میں لے کے جانا ہوگا۔ اگر آنے والا وقت قیامت کے دن کے ہر روز ہمیں قریب لے کے جا رہا ہے، جتنی برائیاں، جو اچھائیاں، جو سب کچھ جو احادیث میں بیان فرمایا گیا تھا قیامت کی نشانیاں، وہ کافی ساری پوریاں ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں، ہو جائیں گی وہ بھی جلدی پوری۔ تو میرے بھائیوں، ویسے بھی موت کا کس کو پتہ، میں یہاں بات کر رہا ہوں، کر پاؤں نہ کر پاؤں، مکمل کر پاؤں نہ کر پاؤں، آپ سن پائیں نہ سن پائیں، اگلے لمحے کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو پلیز امام علی مقام، ان کی اولاد، ان کے نانا، ان کے باپ اور ان کے نانا کے اہل بیت جتنے بھی باقی بھی ہیں، ان کا احترام کرنا سیکھیں۔ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔